مسرت کو بنا لو زندگی کا اصول کہ سب پھینک دیتے ہیں مرجائے پھول۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اس خوش رہنے سے انہیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، تو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ان میں سے 10 فوائد کا ذکر کریں گے کہ جب بندے کا دل خوش ہوتا ہے اور دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تو اس اطمینان والے دل کا، اس خوش رہنے والے دل کا، اس راضی رہنے والے دل کا اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوشی یہ انسان کے مدافعاتی نظام یعنی قوتی مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے اس بندے میں جو قوتی مدافعت ہوتی ہے وہ زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اور یہ بات ڈاکٹر حضرات، سائنسدان حضرات، دانشمند حضرات، حکماء حضرات جانتے ہیں کہ جسم کے لیے قوتی مدافعت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ بیماریوں کے مقابلے میں قوتی مدافعت بہت اہم چیز ہے، اس لیے خوش رہنا چاہیے تاکہ انسان کے قوتی مدافعت جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین جو ہے، دین اسلام ہمیں خوش رہنا سکھاتا ہے، ہمیں راضی رہنا سکھاتا ہے کہ بھائی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو جب ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں کبھی بھی غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر کے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرا فائدہ خوش رہنے کا یعنی خوشی فرد کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ جب آپ خوش رہتے ہیں، خوش، تو جو دل کا دھڑکن ہے یہ کم ہوتا ہے اور انسان بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن غم میں، مصیبت میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، سوچوں میں دل کا دھڑکن تیز ہوتا ہے۔ تو خوشی فرد کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد کی مجموعی صحت بہت اچھی اور اس کے عمر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو یہ جو دین ہمیں خوشیاں اور خوشیوں کے مواقع عطا کرتا ہے کہ یہ عید الفطر ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کے بعد یہ 3 ایام تشریق کہلاتے ہیں، تو ان ایام میں ہم نے خوشی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیرات کہنے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمارا دین جو ہمیں خوشیوں کے مواقع عطا فرماتا ہے، تو یہ ہم کمزور انسانوں کے لیے، ہم عاجز انسانوں کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے، ہماری صحت کے لیے مفید ہے، ہمارے دل کے لیے مفید ہے، ہمارے دماغ کے لیے مفید ہے، سب سے بڑھ کر صحت کے لیے مفید ہے۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید، فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت عالی آدم امام اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 کی روشنی میں
جو موضوع بیان کریں گے وہ ہے خوشی میں مومن کا کردار۔ شران خوشی منانا کیسا ہے؟ کیا شرعی حدود کے اندر خوشی منانا جائز ہے؟ اور اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں؟ الحمدللہ ہمارا دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ اس دین میں ہر لمحے کے لیے، ہر وقت کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ دن کے احکامات الگ ہیں، رات کے احکامات الگ ہیں، فجر کے الگ ہیں، ظہر کے الگ ہیں، عصر کے الگ ہیں، مغرب اور عشاء کے الگ احکامات ہیں، خوشی کے الگ احکامات ہیں، غم کے موقع پر الگ احکامات ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا۔ ہمارے دین اسلام میں خوشیوں کے مواقع بھی ہیں۔ یہ خوشیوں کے مواقع فراہم کرنے والا دین ہے، جیسے کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ہر جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، یہ کیوں ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ خوشی انسان کے دل کے لیے کتنے مفید ہے، انسان کے دماغ کے لیے کتنے مفید ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو خوشی کی ضد ناخوشی ہے، غصہ ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس سے ہمارے دین میں منع ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یونس کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس رب کی کتاب ہے، قرآن ہے، مساجد ہے، علماء ہے۔ تو یہ دین اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، اس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس رب کی کتاب ہے، قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں ایمان ہے، اس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اور فرمائیں کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہیں جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ دنیا کی لالچ میں آ کر، دنیا کے پیچھے باغ دوڑ میں لگ کر روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہاں دنیا میں پیسہ ہے، خواہشات ہیں، لیکن مومن کے لیے ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ وقار سامنے بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کے ایام عطا فرمائے اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکر ادا کریں، جتنا بھی زیادہ شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ایام تشریق کا پہلا دن
اور عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ یہ ایام تمام عالم اسلام کے لیے عظیم الشان ایام ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور ہمارے ہاں بہت بڑی خوشی اور مسرت کے ایام ہیں، خوشی اور مسرت کے دن ہیں، جن میں ہم سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار شرعی حدود کے اندر کرنا یہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہ خوشی کے ایام ہے، اور خوشی کے ان ایام میں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں خوشی کیسے گزارنی چاہیے، خوشی میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی، اور خوشی کی کتنی اہمیت ہیں، اس کے کتنے عظیم فوائد ہیں، ہم انسانوں کے لیے خوشی کے مواقع کس قدر ضروری ہے، ہمارے دل و دماغ کے لیے یہ خوشی کے ایام اور خوشی کس قدر مفید ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ سب تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ خوشی کے مواقع عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ سال میں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ہر جمعے کا دن بھی کیا ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو یہ خوشی کے ایام، یہ خوشی کے مواقع انسانوں کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہے، اور یہ انسان کے دل اور انسان کے دماغ کے لیے کس قدر مفید ہیں، تو یہ مختصر ذکر کریں گے۔ اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہونا، آپ کا خوش ہونا، آپ کا راضی رہنا، یہ آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے، اور اگر آپ ناخوش ہوتے ہیں، آپ غمگین رہتے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی، مومن ہوتے ہوئے بھی آپ ناخوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو یہ غمگین رہنے کے کیا کیا نقصانات ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ اس پہ حکماء حضرات، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات، سائنسدان حضرات بات کرتے ہیں، اور یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ انسان کی صحت کے لیے خوشی کس قدر مفید ہے۔ یہ نعمت ہے، اور ہر نعمت پر خوشی کے اظہار کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، کیا فرمایا؟ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے اسلام پر، اپنے دین پر خوش ہو جائے، ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں سے مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ کس قدر خوشی کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس بات پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر مسلمانوں کو دل سے خوش ہونا چاہیے۔ تو دین میں خوش ہونا منع نہیں ہے، ہمارا دین کامل ترین دین ہے، ہمارا دین جو ہے دین اسلام، یہ کامل ترین دین ہے، اس میں خوش ہونا منع نہیں ہے، لیکن خوشی کے نام پر بے دینی کے کام منع ہے، خوشی کے نام پر حرام کام منع ہے، خوشی کے نام پر فحش اور بے حیائی کے کام منع ہے۔ لیکن اگر آپ خوش ہوتے ہیں اور خوشی اچھے کاموں پر آپ مناتے ہیں، قربانیوں پر، دینداری پر، آپ کے مسلمان ہونے پر آپ خوش ہیں، آپ رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات پر آپ خوش ہوتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس بات پر آپ خوش ہوتے ہیں،
اور شرعی طریقے کے مطابق خوشی مناتے ہیں، تو ایسی خوشی کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دین عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ان سب باتوں پر اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ ہمیں حیوانات میں سے کسی بھی حیوان کی شکل میں بنا دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اور کیا ہم اعتراض کر سکتے تھے؟ ہم کچھ بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی چاہت سے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام اور ایمان کی دولتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے ان مسلمانوں کو کہ اس بات پر خوش ہو جائے۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اس خوش رہنے سے انہیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، تو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ان میں سے 10 فوائد کا ذکر کریں گے کہ جب بندے کا دل خوش ہوتا ہے اور دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تو اس اطمینان والے دل کا، اس خوش رہنے والے دل کا، اس راضی رہنے والے دل کا، اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوشی یہ انسان کے مدافعاتی نظام یعنی قوتی مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے اس بندے میں جو قوتی مدافعت ہوتی ہے وہ زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اور یہ بات ڈاکٹر حضرات، سائنسدان حضرات، دانشمند حضرات، حکماء حضرات جانتے ہیں کہ جسم کے لیے قوتی مدافعت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے قوتی مدافعت، آپ کے اوپر جو جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں، تو آپ کے جسم کا قوتی مدافعت ان سے باقاعدہ لڑتا ہے۔ تو جب آپ خوش رہتے ہیں تو آپ کے قوتی مدافعت میں بہت زیادہ قوی آتی ہے۔ بیماریوں کے مقابلے میں قوتی مدافعت بہت اہم چیز ہے، اس لیے خوش رہنا چاہیے تاکہ انسان کے قوتی مدافعت جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین جو ہے، دین اسلام ہمیں خوش رہنا سکھاتا ہے، ہمیں راضی رہنا سکھاتا ہے کہ بھائی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ تو جب ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں کبھی بھی غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر کے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرا فائدہ خوش رہنے کا، یعنی خوشی فرد کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ جب آپ خوش رہتے ہیں، خوش، تو جو دل کا دھڑکن ہے یہ کم ہوتا ہے اور انسان بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن غم میں، مصیبت میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، سوچوں میں دل کا دھڑکن تیز ہوتا ہے۔ تو خوشی فرد کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد کی مجموعی صحت بہت اچھی اور اس کے عمر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو یہ جو دین ہمیں خوشیاں اور خوشیوں کے مواقع عطا کرتا ہے کہ یہ عید الفطر ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کے بعد یہ 3 ایام تشریق کہلاتے ہیں، تو ان ایام میں ہم نے خوشی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیرات کہنے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو ہمارا دین جو ہمیں خوشیوں کے مواقع عطا فرماتا ہے، تو یہ ہم کمزور انسانوں کے لیے، ہم عاجز انسانوں کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے، ہماری صحت کے لیے مفید ہے، ہمارے دل کے لیے مفید ہے، ہمارے دماغ کے لیے مفید ہے، سب سے بڑھ کر صحت کے لیے مفید ہے۔ اور صحت تو ایسی چیز ہے کہ بہت سارے انسان اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے اور ہمارے آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ
خسارے میں پڑے، یعنی ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، اور وہ ایک انسان کی صحت ہے اور ایک اس کا وقت ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور صحت کے لیے بہترین چیز یہ نہیں ہے کہ آپ مطمئن غذائیں کھائیں، آپ جو ہے فلاں فلاں چیز نہیں میرے بھائیوں۔ جب آپ کا دل خوش ہے نا، آپ نے خوش رہنا سیکھ لیا ہے، آپ نے اپنے اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیا ہے، تو یہ آپ کے ایمان کے لیے بھی مفید ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی مفید ہے۔ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ آپ کی قوت مدافعت کو قوی کر دیتا ہے، جو آپ کی بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ حکماء حضرات کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو خوش لوگ ہوتے ہیں، خوش لوگوں میں بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہر وقت پریشانی، ہر وقت ماتھے پر بارہ وجہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ بے اطمینانی کی کیفیت میں مبتلا رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور نمبر 4، خوشی انسان کے کارکردگی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ جو خوشی کے مواقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں تاکہ آپ خوش رہنا سیکھ جائے۔ یہ عیدیں کس نے ہیں کہ آپ خوش رہنا سیکھ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنا، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا، اپنے ایمان کے ساتھ خوش رہنا، اپنے اسلام کے ساتھ خوش رہنا، اپنے مسجد کے ساتھ خوش رہنا، مدارس کے ساتھ خوش رہنا، اپنے محلے کے ساتھ خوش رہنا، انسانوں کے ساتھ خوش رہنا آپ سیکھ جائے۔ اس لیے یہ مواقع اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ خوش لوگ پرجوش، محنتی، پر اعتماد ہوتے ہیں۔ خوشباش لوگ توانائی سے، انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں زیادہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں، اور آپ کو خوش ہونا بھی چاہیے کہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ الحمدللہ نبی کریم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو کیا آپ کو اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتی ہے، وہ شوق سے عبادات کے لیے آتا ہے، اور خوشی میں اسے سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عبادات شوق سے کرنے چاہیے۔ دنیا تو فانی ہے، اگر آپ کے پاس دنیا نہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے تو گویا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر پریشان رہنا چھوڑ دیجئے اور خوش رہنا سیکھیے۔ نمبر 6، جب آپ خوش ہوں گے تو آپ اچھے باپ ثابت ہوں گے، جب آپ خوش ہوں گے تو آپ اچھے استاد ثابت ہوں گے، جب آپ خوش ہوں گے تو آپ اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ اگر کوئی فیمیل ہے تو خوش رہنے سے وہ اچھی بیوی بن سکتی ہے، ایک بہترین مثالی ماں بن سکتی ہے، تو خوش رہنا انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور نمبر 7، خوشباش جوڑوں کی ازدواجی زندگی زیادہ پر لطف ہوتی ہے۔ جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ نمبر 8، جو چیز فرد کو خوشی دیتی ہے وہ ڈپریشن کو کم کرتی ہے۔ یقین جانیے کہ وہ ٹینشنوں کو کم کرتی ہیں وہ چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے۔ اور نمبر 9 ہے، خوش لوگ خوشگوار واقعات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوشگوار واقعات جلد بھول جاتے ہیں، وفا بھول جاتے ہیں، لیکن بے وفائی غم کی بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی کتاب میں درج کر دیا ہوتا ہے کہ یہ میں نے زندگی بھر بھلانا نہیں ہے۔ لیکن خوش لوگ خوشگوار واقعات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں اور ناخوشگوار واقعات کو جلد بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی سکون اور خوشی سے بھری ہوتی ہے۔ خوش لوگ دوسرے لوگوں کے زیادہ کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، جس سے ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، پھر دوسرے لوگ بھی ان کے کام آتے ہیں۔ اور نمبر 10 ہے، خوشی کی کیفیت انسانی جسم اور ذہن دونوں کو ریلیکس کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے اندرونی اعضاء مثلا معدہ، جگر اور دل اور آپ کے اندرونی تمام اعضاء بہترین کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ کہتے ہیں نا عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، عام دنوں میں اگر یہی گوشت کھائے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے،
عید الاضحیٰ میں آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اس کا معدہ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، اس کا دل بھی صحیح کام کرتا ہے، اس کے گردے بھی صحیح کام کرتے ہیں، اندرونی تمام اعضاء بہترین کام کرتے ہیں، چاہے دل ہو، چاہے جگر ہو، چاہے گردے ہو، چاہے معدہ ہو۔ اور خود سوچے کہ یہ تمام اعضاء آپ سے خوش ہو، آپ کا معدہ آپ سے خوش ہو، آپ کا دل آپ سے خوش ہو، آپ کے گردے آپ سے خوش ہو، اور وہ اپنے اپنے کام بہترین انداز سے کر رہے ہو، تو یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا ہی اچھا ہے۔ تو آپ بہتر دیکھ، بہتر سن اور بہتر محسوس کرتے ہیں۔ حکماء حضرات فرماتے ہیں خوشی اچھی صحت کی ضامن ہے، مسرت کو بنا لو زندگی کا اصول، کہ سب پھینک دیتے ہیں مرجائے پھول۔ خوشی کی ضد ناخوشی ہے، خوشی کی ضد غصہ ہے۔ دیکھو خوشی اچھی چیز ہے، نبی علیہ السلام ہمیشہ خوش رہا کرتے تھے۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارک پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں غصہ ہے، غصے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ کا معدہ بھی ٹھیک کام نہیں کرتا، آپ کا دل بھی اس کا دھڑکن تیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی سے 3 بار فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا۔ صحابی نے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نصیحت کی کہ آپ اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب۔ تو غصہ منع ہے، غصے کے نقصانات ہیں اور خوشی کے فوائد ہیں۔ خوشی کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ خوشی نافرمانیوں کا نام نہیں، خوشی شیطان کو راضی کرنے کا نام نہیں، بلکہ خوشی اللہ کے رضا کے کام کرنے کا نام ہے۔ خوشی اندرونی سکون اور اطمینان کی کیفیت کا نام ہے، اللہ رب العالمین سے راضی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا نام ہے۔ حدیث میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ تعریف کی ہے کہ مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اگر صحت مند ہے تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوش رہتا ہے، بیمار ہوا اس پر صبر کرتا ہے، خوش رہتا ہے، ناصبری نہیں دکھاتا۔ عجب الامر المؤمن، تعجب ہے مومن کے معاملے پر، ان امرہ کلہ خیر، اس کے تمام کام خیر کے ہیں، ولیس ذلک لأحد، اور ایسا کسی بھی انسان کے لیے نہیں مگر وہ انسان جس کے دل میں ایمان ہے۔ اگر صحت مند ہے اور پرمسرت ہے اس پر خوشی کے ایام میں تب بھی وہ راضی رہتا ہے۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، بیماری کا شکار ہو گیا، تو اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس پر بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ شفا کے لیے دعائیں کرتا ہے لیکن اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ فرمایا الا للمؤمن، یہ معاملہ صرف مومن کے لیے، ان اصابتہ سرا، خوشی کی بات اس کو پہنچتی ہے، شکرا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ کام اس کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، صبرا، تو اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق اپنا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔